صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک کے درس میں آپ نے حضرت امام حسین امام علی مقام نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو سماعت فرمایا، اور پھر بڑی رات کے اندر 10ویں شب کے اندر آپ نے کربلا کے ان دردناک ان مظالم کے ذکر کو سماعت فرمایا کہ کس طرح ظلماً امام حسین اور آپ کی آل کو شہید کیا گیا اور آپ استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ حضرات گرامی، آج کے درس کے اندر ہم خاص طور پر ذکر کریں گے امام حسین کی شہادت کے بعد۔ حضرت امام حسین امام علی مقام اور آپ کے خاندان پر جب ظلم ڈھائے گئے، آپ کو شہید کیا گیا اور زلف و جفا کے وہ پہاڑ آپ کے خاندان پر توڑے گئے، اور یہیں پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ آپ کے جسم اقدس پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا اور آپ کی لاش مبارک کو پامال کیا گیا، بے حرمتی کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے جسم نازنین کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روند کر اور ایک ایک ان کے جسم کے حصے کو زخمی کیا گیا۔ لاشیں بے گور و کفن، نہ کوئی کفنانے والا ہے، نہ کوئی قبریں کھودنے والا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان، آل بیت اطہار، ان کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہیں، اور پردہ نشین خواتین حضرت امام زین العابدین بیمار کربلا اور چند چھوٹے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں، اور پھر انہیں قیدی بنا کر پہلے ابن زیاد کے پاس، عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جایا گیا، سروں کو لے جایا گیا، اپنی کامیابی کے شادیانے بجائے گئے، اور کوفہ کے اندر، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر تمام لوگوں کو بلا کر اور اپنی فتح کا اعلان کیا گیا، اور بڑے غلط قسم کے الفاظ کہے گئے حضرت امام حسین آپ کے والد گرامی کے بارے میں۔ اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا کہ کل قیامت کے دن امام حسین اور حضور علیہ السلام کی آل کو شہید کر کے ان کے نانا جان کی شفاعت کیسے لیں گے۔ اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحسابی، تم امام حسین کو شہید کر کے اس بات کی امید رکھتے ہو کہ قیامت کے دن ان کے نانا جان کی تمہیں شفاعت ملے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے نواسوں کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے؟ اور پھر یہی ابن زیاد حضرت امام حسین کے سر مبارک کو اور آپ کی پردہ نشین، امام حسین کی پردہ نشین جو خواتین تھیں، ان کو قیدی بنا کر اور یزید کے دربار کے اندر بھیجا گیا کامیابی اور کامرانی کے ساتھ۔ جب یزید کو معلوم ہوا کہ اسیران کربلا اور امام حسین کا سر عنقریب دمشق پہنچنے والا ہے، تو اس نے پورے شہر کو آراستہ کرایا، خوشی منانے کا اعلان کیا، اور پورے شہر کو سجا کر اور ڈھول بجوائے گئے، باجے بجوائے گئے، اور اپنی فتح کے شادیانے بجائے گئے۔ اس کے بعد جب یزید کے دربار کے اندر یہ قیدی خواتین اور امام حسین کا سر مبارک پہنچا، تو وہاں پر ابن زیاد بار بار چھڑی لگا کر ہونٹوں کے ساتھ امام حسین کی بیادبی کر رہا تھا۔ حضرت نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے جس وقت یہ واقعہ ہوا، اور آپ کو اسی بنیاد پر معزول کیا گیا کہ آپ نے
امام حسین کے ساتھ سختی نہیں کی، ان کا صبر و ضبط جو ہے پیمانہ لبریز ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں حیا کرنی چاہیے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسبت اور حضور علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ یہ کر رہے ہو۔ آپ رونا شروع ہو گئے، بوڑھے تھے آپ، دھکے مار کے آپ کو باہر نکالا گیا، کہا یہ بوڑھا سٹیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت زینب بن علی جو مبلغہ، عالمہ، فاضلہ، محدثہ مدینہ تھی، واقعہ کربلا سے پہلے وہ مدینہ منورہ کے اندر خواتین کے اندر درس حدیث دیا کرتی تھی، خواتین کو پڑھایا کرتی تھی۔ اس وقت جو ہے امام حسین کی شہادت کے بعد اب قافلے کی سربراہ اور قافلے کی سالار زینب بنت علی بن گئی۔ حضرت زینب نے وہاں پر ان ظالموں یزیدیوں کے دربار کے اندر کھڑے ہو کر ایک بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے کو سن کر یزیدی بھی ہل گئے کہ ہاں علی کی بیٹی بول رہی ہے۔ آپ نے مرکزی بات یہی فرمائی، سب سے پہلے تو وہ جو لگائے گئے بہتان تھے کہ ہم کو اقتدار چھیننے کے لیے آئے تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ خطوط ہمیں لکھے گئے، ان خطوط کی بنیاد پر ہم آئے ہیں، اور گھر کی خواتین کو اور بچوں کو، شیرخوار بچوں کو لے کر کوئی اقتدار چھیننے کے لیے نہیں آتا ہے، یہ بہتان ہے آل بیت اطہار پر۔ ہم تو امر بالمعروف کرنے کے لیے آئے تھے، اور وہ بھی بلانے پر آئے تھے، یہ خطوط ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسرا آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی یزید کے دربار میں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے میرے بھائی حسین کو شہید کر کے، ہمارے خاندان کے جوانوں کو شہید کر کے، اور تم نے فتح حاصل کر لی۔ سن لو، فتح تمہاری نہیں، فتح آل بیت اطہار کی ہے۔ قیامت تک جو نام ہے وہ حضور کی آل کا رہے گا، حسین کا نام زندہ رہے گا، حسین کا نام تابندہ رہے گا۔ یہ تمہارا زوم باطل ہے، یہ تمہارا خیال باطل ہے کہ تم کامیاب ہو گئے ہو۔ اس پر یزید جو ہے لرز گیا اور کہنے لگا نہیں، میں نے تو نہیں کہا تھا، اور ابن زیاد کو میں نے کہا تھا کہ ان کو لے کر آؤ میرے پاس۔ پینترے بدلنے لگا، باتیں کرنے لگا، جس کی بنیاد پر یہ سارے لوگ یزید کے حق میں کتابیں لکھ رہے ہیں، اور یزید کو امیر المومنین ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یزید کو جو ہے وہ بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یزید ہی اس سارے واقعے کا ذمہ دار ہے۔ مدینے کا ظالم گورنر اور مروان کو کس نے مسلط کیا؟ نعمان بن بشیر کو ہٹا کر ابن زیاد کو اور ابن سعد کو اور شمر کو اور خولی کو کون لے کر آئے؟ یہ یزید لے کر آیا ہے۔ آج یزید کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے قتل کرنے کا اور شہادت کا حکم نہیں دیا تھا؟ اور پھر اس ظالم نے اس پر اکتفا نہیں کیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی، سب سے بڑا بیریئر تھا، وہ امام حسین کی صورت میں تھا، جو کسی صورت کے اندر شریعت کی خلاف ورزی سے روک رہے تھے۔ اب وہ رکاوٹ ہٹ گئی تو اس نے ہر قسم کی برائیوں کا بازار گرم کر دیا، شراب و رباب کو عام کر دیا، شریعت کی پابندیاں اٹھ گئی، اور پھر اس ظالم نے وہ کام کیا۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آل مدینہ کو ڈرانے سے بھی منع کیا، اور اس ظالم نے تقریباً 12 یا 20 ہزار کا لشکر لے کر، مفتی جلال الدین امجدی صاحب لکھتے ہیں، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا۔ مدینہ منورہ شریف پر جب حملہ کیا یزیدی فوج نے، اور مظالم کے بازار گرم کیے، گھروں سے لوگوں کو گھسیٹ کر نکالا گیا، اور 700 صحابہ کرام، ہاں حضرت مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ 700 صحابہ کرام کو مدینہ منورہ شریف کے اندر اور تابعین کو کل ملا کے تقریباً 10,000 لوگوں کو شہید کیا مدینہ منورہ شریف کے اندر۔ مسجد نبوی کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روضہ اقدس، جس کو دیکھنے کے لیے ہم سب تڑپ رہے ہوتے ہیں، یہاں سے سفر کر کے جاتے ہیں، کبھی اسکرین پر نظر آ جاتا ہے تو وہیں پر رک جاتے ہیں، جس کی تصویریں اپنے گھروں کے اندر سجاتے ہیں۔ وہ روضہ مبارک، روضہ اقدس، اس کی بے حرمتی کی گئی۔ وہ مسجد نبوی جس کی صفوں پر اور جس کے فرش پر ہم اپنے جبین نیاز کو جھکانا سعادت سمجھتے ہیں، اس مسجد نبوی کے اندر یزیدی فوج کے گھوڑے باندھے گئے۔ مسجد نبوی کے اندر
لید کیا، پیشاب کیا، منبر اطہر جو ہے اس کی بے حرمتی کی گئی، اور 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر نہ اذان ہوئی اور نہ نماز ہوئی۔ ہزاروں لوگوں کو مدینہ منورہ کے اندر شہید کیا گیا، بے حرمتی کی گئی، خواتین کی بے حرمتی کی گئی، صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ حضرت سعید بن مسیب جو کبار تابعین میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بالکل پاگل بن کے ادھر ادھر گھومتا رہا، اور تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے، تو آخر میں ظالموں نے ان کو بھی گرفتار کر لیا دیوانہ سمجھ کے۔ خبیث لشکر نے جو ہے وہ ہر ایک کی بے حرمتی کی۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 3 دن تک جب مسجد نبوی کے اندر اذان بند ہو گئی، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، لیکن مسلسل حضور کے روضہ انور سے ہر نماز کے وقت اذان کی آواز آ رہی ہوتی۔ فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور سے اذان کی آواز آتی۔ اور اس کے بعد جب مدینہ منورہ شریف کے اندر قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا اور وہاں پر یزید نے ظلم کیا، تو اس کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہاں پر جا کر حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے جو 7 لوگ ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے اور سخت قسم کا یزیدی فوجوں کا مقابلہ کیا۔ حملہ انہوں نے اتنا سخت قسم کا کیا تھا، خانہ کعبہ پر سنگ باری کی گئی، پتھر برسائے گئے یزیدی فوج کی طرف سے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے خلاف کو آگ لگ گئی۔ اور وہ جو مینڈا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ذبح کیا گیا، اس کا سنگ اس وقت تک جو ہے وہ خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا، وہ بھی جل گیا، اور خانہ کعبہ کے غلاف بھی جل گیا۔ یزیدی فوج نے اتنا زوردار حملہ کیا، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر اور دوسرے جلیل القدر صحابہ کرام نے بڑی سخت طریقے سے مقابلہ کیا، اور اس کے بعد یزیدی فوج جو ہے وہ مکہ مکرمہ پر قابض نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد یزید جو ہے اس ظالم پر فالج کا حملہ ہوا، تباہ و برباد ہوا، غرق ہوا، اور بہت ہی مختصر عرصہ رہنے کے بعد وہ دنیا سے دفع ہو گیا اور غرق ہو گیا۔ اور یزید کی موت کے بعد حجاز و یمن، عراق، خراسان، ہر طرف جو ہے ایک شور مچ گیا، اور سب لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ شام و مصر کے لوگوں نے یزید کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن باقی لوگوں نے تقریباً اکثریت نے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔